پاکستانی ریسکیو ٹیم کو ان کے کام اور پیشہ ورانہ مہارت کے باعث ترکیہ اور بین الاقوامی میڈیا میں بھرپور پذیرائی ملی۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، ترکی میں جو پاکستان کی طرف سے ریسکیو آپریشن جاری رہا اور وہاں پر 17 روزہ ریسکیو آپریشن مکمل ہونے کے بعد پاک فوج کی 33 رکنی سرچ اور ریسکیو ٹیم وطن واپس بھی پہنچ چکی ہے۔ سمیع اللہ کی رپورٹ آپ ملاحظہ کر رہے تھے، لیکن پاکستان کی طرف سے جو سب سے پہلی ریسکیو ٹیم ترکی گئی تھی، وہاں پر پہلی ریسکیو ٹیم کا ممبر تھیں دیبا شہناز صاحبہ، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ دیبا شہناز صاحبہ، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ دیبا صاحبہ، پاکستان ترکی کی مدد میں پیش رہا، لیکن پاکستان کی طرف سے جو پہلی ٹیم گئی تھی، آپ اس کی ممبر تھیں۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا آپ ذرا منظر کشی کیجیے گا ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے، کہ جب آپ کی ٹیم وہاں پر پہنچی تو تب وہاں پر کیا مناظر تھے؟ تب تو یقینی طور پر حالات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ جی، اقوام متحدہ سے سرٹیفائیڈ پاکستان ریسکیو ٹیم جو جنوبی ایشیا میں پہلی ٹیم ہے، جب حکومت پاکستان نے سون آفٹر دی ڈیزاسٹر روانہ کیا تو دوسرے دن ہم وہاں پر ادیامان میں پہنچے، جہاں پہ بے بسی کا عالم تھا۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پہ لوگ رہ رہے ہوں، سارے لوگ بے بسی میں اپنے گھروں کے باہر کچھ کھڑے تھے، جن کے کوئی لوگ اندر دبے ہوئے تھے، اور بزنسز شٹ ڈاؤن تھے، اور ہر بندے کو جس کو پتہ چلا کہ ایک ایسی ٹیم آئی ہے جس کے پاس لائف لوکیٹرز ہیں، تو وہ ہماری طرف کہتے تھے کہ ہماری بلڈنگ کو پہلے چیک کیا جائے، اور جب اس میں اگر کوئی اندر سانس لے رہا ہوتا تو لائف لوکیٹر سے ہمیں پتہ چل جاتا، تو ہمارا ریسکیو آپریشن شروع کرتے، تو لوگوں کی امید بڑھنا شروع ہوئی، اور پہلے دن سے ہی زندہ بندے جب نکلنا شروع ہوئے بلڈنگز میں سے، کوئی 57 گھنٹوں کے بعد، کوئی 82 آورس کے بعد 3 بچے نکالے، تو وہاں کے لوگوں کو یہ لگا کہ شاید پاکستان ریسکیو ٹیم جہاں پہ بھی آپریشن کرتی ہے وہ رسک لے کر کرتی ہے، کافی اندر تک لیب اسٹرکچر میں جا کر کرتی ہے، تو وہ ایک کے بعد ایک کا کیو میں لگ گئے، ایک ایسی کنڈیشن بن گئی تھی۔ لیکن الحمدللہ ایک کے بعد دیگرے جو پاکستان ریسکیو ٹیم نے پہلے 6 لوگ وہاں سے نکالے ادیامان سے، اس کے علاوہ کہیں ڈیڈ باڈیز ہیں جس کو ایکسٹریکیٹ کیا گیا وہاں ملبے میں سے، اور اس کے بعد جب ایک ویک کے آپریشن کے بعد حتائٹ میں ہماری ٹیم کو ڈپیوٹ کیا گیا، جہاں پر بھی بے بسی تھی اور کچھ بلڈنگ صرف انٹیکٹ تھی جس میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ وہاں پہ زندہ بندے تو نہیں کوئی نکل سکا، لیکن بہت سی ڈیڈ باڈیز کو ایکسٹریکیٹ کرنے میں پاکستان ریسکیو ٹیم نے اپنا کردار ادا کیا، اور پھر 17 ڈیز کے اس آپریشن کے بعد کل ہماری ٹیم واپس پاکستان پہنچی، جس کو ترکی کے لوگوں نے بہت ہی پیار سے، احترام سے، تشکر سے رخصت کیا۔ ایئرپورٹ سے جہاں سے بھی گزرتے یا جس جگہ سے بھی گزرتے گئے، وہ تالیوں کی گونج میں اور سلوٹ کی گونج میں وہ ہماری ٹیم کو رخصت کرتے تھے۔ اچھا دیبا، آپ لوگوں کی جو کاوش ہے یقیناً وہ قابل ستائش ہے۔ ہم نے بڑے ہی المناک دردناک مناظر دیکھے وہاں پر جب یہ زلزلہ وقوع پذیر ہوا۔ یہ ذرا بتائیے گا کہ کون کون سے صوبے تھے جہاں پر آپ لوگوں کی ٹیمیں جو ہیں وہ ریسکیو میں کا حصہ رہی ہیں، اور دوسرا اگر کوئی ایک آدھ واقعہ آپ کے ذہن میں نقش رہ گیا ہو وہ اگر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، جس کو ہم خدا کا معجزہ بھی کہہ رہے تھے، کیونکہ بہت بہت دنوں کے بعد ہم دیکھ رہے تھے صحیح سلامت لوگ وہاں سے نکل رہے تھے، تو کوئی ایسی چیز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں۔ جی، میں نے جو آپریشن میں نے خود لیڈ کیا تھا، لیب اسٹرکچر کے اندر ایک خاتون کو بچایا تھا، وہ 50 ایئر پلس خاتون تھی، جس کا ہمارے بلڈنگ کے ساتھ ہی سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ اندر خاتون کی آوازیں آ رہی ہیں، اور میرے اسکواڈ نے جب انٹری کی تو وہاں پہ وہ خاتون ملبے میں تھی، اور اس کی ہاتھوں کی پوروں تک پہنچے تو ہمیں لگا کہ کوئی بندہ اندر ہے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا اس وقت تک خاتون ہے۔ اس کی ہاف باڈی کلیئر کی ہم نے، پھر ایک ٹانگ اس کا ملبے کے سے نکالی تو دوسری پلر کے نیچے تھی، تو وہ ایک سچویشن اس طرح کی بن گئی تھی کہ جیسے اس کی ٹانگ کو کاٹ کے تو نکالنا پڑے گا، اور ہم نے اپنی ڈاکٹرز کی ٹیم اور ان کو بھی تیار کر لیا تھا، لیکن ایک چیز تھی کہ جو ہم 3 لوگ اندر تھے، ہم نے کہا کہ بھئی اس میکسیمم رسک لے کے دیکھتے ہیں، کیونکہ زلزلے سے اگر ایک بندہ بچ جاتا ہے تو ساری زندگی کے لیے مفلوج ہو جائے تو وہ بیچارہ یہ سوچتا ہی رہے گا۔ تو جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تو ہم نے کٹرز اندر استعمال کیے ربل میں، اور وہ بڑا ایک خوفناک منظر تھا جس میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور جو ہم 4 لوگ، ایک وکٹم اور 3 ہمیں اپنی تھی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے، اور بہت آورس کے آپریشن 57 آورس کے بعد جب ہم اس خاتون کو بغیر کسی چوٹ فردر لگے اس کو ہم نے وہاں سے ایکسٹریکیٹ کیا تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔
بہت سے ایسے مناظر تھے جو ہماری ریسکیو ٹیم نے جہاں سے لائیو لوگ کوئی 3 دن کے بعد بھی آپریشنز میں نکالے، لیکن جو یہ تھا یہ میرا پریکٹیکلی اپنا ایکسپیرینس تھا جس کو میں اندر ایک کولیپس اسٹرکچر کے اندر میں فیل کر سکتی ہوں کہ جب آپ کو زندگی اور موت نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ کس طرح سے دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ بالکل جی، اور یہ جذبہ ہی آپ لوگوں کو وہاں لے کے گیا۔ دیبا شہناز، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہی، ممبر ریسکیو ٹیم جو کہ ترکی میں اپنی خدمات انجام دی۔ یقیناً آپ لوگوں کی جرت کو، آپ کی عظمت کو سلام، اور آپ کی وہاں موجودگی پورے پاکستان کے عوام کی جو ہے وہ موجودگی سمجھی جائے، کیونکہ ہمارے بھی دل انہی کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہمارے بھائی بہن وہاں پر مشکل میں تھے اور ہماری جتنی بھی ایفرٹس تھیں وہ ابھی تک وہاں پر جاری ہیں۔ یہ ٹیم واپس آئی ہے، قابل تحسین ہے ان کی کام۔